لوگ دو قسم کے ہیں، ایک مومن اور ایک جاہل۔ پس مومن کو تکلیف نہ دو اور جاہل کے ساتھ الجھ کر جہالت نہ کرو۔ تین چیزیں ذہن کو گندا کر دیتی ہے: رنج و غم، تنہائی اور حد سے بڑی سوچ بچار۔ انسان کے لیے سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ وہ اپنی کوتاہی سے آگاہ ہو لیکن اس کی پرواہ کرے نہ اس پر غمگین ہی ہو۔ سب سے بڑا ظلم اور جہالت یہ ہے کہ تم لوگوں سے تو عزت و احترام کی توقع رکھو جبکہ تمہارا دل اللہ کی عزت و توقیر سے خالی ہو۔ غلطی کی معذرت کر لینا غموں کو زائل کر دیتا ہے، پریشانیاں مٹاتا ہے، حسد کو ختم کرتا ہے اور رکاوٹیں دور کرتا ہے۔ جس کے گناہ زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ پانی پلائے، کیونکہ اللہ نے کتے کو پلانے والے کے گناہ معاف کر دیے، تو اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے مومن کو پانی پلایا۔ ہر فن کے متعلق انہی سے مدد چاہا کرو جو اس کے ماہر ہو۔ یہ عبادت بھی ایک فن ہے۔ اس کے اچھے ماہر وہ لوگ ہیں جن کے اعمال میں اخلاص ہے، جو شریعت کے عالم اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ جب تم صبر اور یقین سے محروم ہو گئے تو تم ایسے شخص کی مانند ہو جو کشتی کے بغیر سمندر میں سفر کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے کو حقیر مت جانو، شاید وہ خدا کے ہاں تم سے زیادہ بہتر، افضل اور مقرب ہو۔ لوگوں پر بھروسہ کرنا اور دوستوں سے انتہائی بے تکلف ہو جانا سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ بدترین دشمن اور سب سے زیادہ نقصان دہ دوست وہ ہے جو انسان کا دشمن بن جائے، کیونکہ وہ اس کے پوشیدہ رازوں کو جان چکا ہوتا ہے۔ تین چیزوں کے ذریعے بندہ دنیا و آخرت کی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے: مصیبت و آزمائش پر صابر ہو کر، قضاء و قدر پر راضی ہو کر، خوشحالی میں دعا کر کے۔ دنیا مصائب کے لیے بنائی گئی ہے، لہذا عقل مند کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں تین صفات پیدا کر دیتا ہے: دین کی سمجھ، دنیا سے بے رغبتی، اپنے عیوب پر نظر۔ اپنے رب سے اخلاص رکھنے والے کی مثال ریت پر چلنے والی کی ہے کہ چلنے کی آہٹ سنائی نہیں دیتی لیکن قدموں کے نشان نظر آتے ہیں۔ چار چیزوں سے چہرے کے آب و تاب اور حسن میں اضافہ ہوتا ہے: مروت، وفا، سخاوت اور تقوی۔ ہر وہ شخص جو اس بات سے نہیں ڈرتا کہ وہ کہیں آگ میں نہ چلا جائے، وہ شخص مغرور ہے اور اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو چکا ہے۔ وقت کا ضیاع موت سے شدید تر ہے، کیونکہ وقت کا ضیاع تمہیں اللہ اور آخرت کے گھر سے جدا کرتا ہے، جبکہ موت دنیا اور اہل دنیا سے تمہاری جدائی کا سبب بنتی ہے۔ اپنے اعمال کی تعداد پر یقین نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ تم سے قبول ہوگی یا نہیں، اور اپنے گناہوں سے بے فکر نہ رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے پاس کفارہ ہوگا یا نہیں۔ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے، اگر وہ اس میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو وہ اسے درست کرتا ہے، اسے سیدھا کرتا ہے، اس کی ڈال بن جاتا ہے اور پوشیدہ اور ظاہر طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بندہ جتنا بھی زور لگا لے، اللہ کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا جو اس نے اس پر واجب کر رکھا ہے، تو پھر اس کے پاس یہی گنجائش ہے کہ ہر نیکی کے اختتام پر کچھ استغفار اور توبہ کر لیا کرے۔
آدمی اپنے احباب کی دلداری کرے اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے تو یہ اس کے رات کے قیام اور دن کے روزے سے زیادہ بہتر عمل ہے۔ جو علم کی راہ پر چل پڑے اسے تنہائی سے وحشت نہیں ہوتی، اور جو کتابوں سے حوصلہ پکڑنا سیکھ جائے وہ سب دلاسوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جسے تلاوت قرآن سے انس ہو جائے اسے دوستوں کے بچھڑنے سے فرق نہیں پڑتا۔